رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی اور آسمان پر چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا کہ اچانک کھڑکی کے پھٹ زور زور سے ہلنے لگے۔ پھر اچانک ڈرونی آواز سنائی دی، دل و دماغ بلکہ عقل کو حیران کرتی، خوف کا سکہ بٹھاتی ڈرونی کہانی۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی اور آسمان پر موجود چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ حریم شہزاد جو شہزاد ابراہیم اور ثانیہ شہزاد کی نازوں پلی اکلوتی اولاد تھی کہ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ایک دم سے کھڑکی میں کھٹکا سا ہوا۔ حریم نے ایک نظر اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر شاید طوفان تھا۔ کھڑکی کا پردہ زور زور سے ہلتا دکھائی دیا۔ اسے اپنا پسندیدہ ناول پڑھتے ہوئے طوفان کی آمد کی یہ مداخلت بالکل بھی پسند نہ آئی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کے پھٹ زور سے بند کر دیے اور پردے برابر کر دیے۔ یہ کہانی اتنی دلچسپ تھی کہ اسے ختم کرنے کے لیے وہ ناول اور خود کے بیچ یہ رات کا فاصلہ بھاری محسوس ہو رہا تھا، مگر کچھ تو تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ اگلے کچھ پلوں میں اس کا دماغ نیند کی زیادتی کی وجہ سے بوجھل پڑ رہا تھا، مگر وہ بھی بازید تھی کہ اسے یہ ناول مکمل کر کے سونا ہے۔ رات دھیرے دھیرے سرکتی جا رہی تھی، ہوا میں خنکی کے شور کے ساتھ ساتھ باہر اداسی میں کسی کے غصے کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ وہ مزے سے اپنے بستر میں پڑی خوابوں کی دنیا میں گم تھی۔ اس کے سینے پر ناول اوندا پڑا ہوا تھا، جس سے یہ سمجھنے میں دقت پیش آ رہی تھی کہ اگر اس نے ناول مکمل کر لیا ہے تو وہ اس کے پاس کیوں موجود ہے، اگر مکمل نہیں کیا تو کیا وجہ ہے کہ اس نے اسے ادھورا چھوڑا اور خود نیند کے مزے لے رہی ہے۔ یہ باتیں صرف حریم کے ذہن تک رسائی حاصل کر کے ہی معلوم کی جا سکتی تھی، اور جسے سب معلوم کرنا تھا اس کی آمد کے اثرات شروع ہو گئے۔ گھڑی کی سوئیاں کچھ سیکنڈ ہی اوپر گئی ہوں گی کہ اچانک سے کھڑکی کے پھٹ زور زور سے ہلنے لگے۔ پردے خود بخود سائڈ پر ہو گئے اور ایک ہی جھٹکے سے کھڑکیاں کھل گئی۔ تبھی کھڑکی کے راستے ایک کالی موٹی بلی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ ایک ہی جست میں وہ سوئی ہوئی حریم کے بستر پر چڑھ گئی اور سرہانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں اپنے پنجے ایسے چلانے لگی جیسے کوئی ماں پیار سے اپنی بیٹی کے بالوں کو سہلاتی ہے۔ کچھ وقت بعد بلی نے پنجوں کی گردش روک دی۔ وہ کچھ پل حریم کے چہرے کی جانب دیکھتی رہی۔ اچانک اس نے اپنے منہ سے ہلکی مگر مخصوص آواز نکالی اور پنجے مارنے کی وجہ سے حریم کے سر سے بہنے والے خون پر اپنا منہ رکھ دیا۔ کچھ پلوں میں وہ اسی کھڑکی کے ذریعے باہر کی طرف نکل کر اندھیرے میں گم ہو گئی۔ فجر کے وقت حریم کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی اور وضو کرنے کے لیے واش روم میں گئی۔ جب واپس آ کر اس نے کمرے کی لائٹ آن کی تو اس کے بستر پر پڑے کالی بلی کے بال ایک دم سے غائب ہو گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد حریم نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور باہر لان میں چلی آئی۔ کچھ دیر شبنم بری گھاس پر ٹہلنے کے بعد وہ پودوں کے پاس لگے جھولے پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھی تو وہ جھولا خود سے جھولنا شروع ہو گیا، حالانکہ اس وقت ہوا بھی نہیں تھی۔ معمول کے ہوتے ان واقعات کو حریم نے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور جھولے پر بیٹھ کر سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اس وقت سے انجان کے سامنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی سیاہ بلی کو اس کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ روز کی طرح حریم کی کان پٹی کے پاس سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس سے لگتا تھا جیسے روز ہی اس کے سر کا آپریشن کیا جاتا ہو اور وہاں سے آہستہ آہستہ سب کچھ باہر نکالا جاتا ہو، مگر وہ نئے دور کی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس نے اپنا دھیان ایسی باتوں سے ہٹا کر سر جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ حیران تھی کہ اس نے ایسی عجیب باتیں کب سے سوچنا شروع کر دی ہیں۔ کالج جاتے ہی گیٹ میں اسے اپنی اکلوتی دوست آشا مل گئی، جو ایک ہفتے کی چھٹیاں لے کر اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ وہاں اس کے دادا کی حویلی تھی۔ آشا کے والد صاحب کے 2 بھائی اور 1 بہن تھے جو کہ گاؤں میں رہتے تھے۔ آشا کے والد کیونکہ آرمی افیسر تھے تو انہوں نے اپنی فیملی کو اپنے ساتھ اسلام آباد ہی رکھا ہوا تھا، جبکہ حریم کے والد اکلوتے تھے اور اس کی والدہ کے 2 بھائی یورپ میں رہتے تھے۔ حریم کے ماموں چاہتے تھے کہ حریم یہ سال اپنی پڑھائی یہاں مکمل کرے
اور مزید پڑھائی کے لیے ان کے پاس چلی آئے، لیکن اس کی اپنی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے والدین کے پاس رہ کر تعلیم جاری رکھے اور ساتھ ساتھ بابا کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹائے۔ اکلوتی ہونے کے باوجود اس کی طبیعت میں نرمی سی تھی اور وہ بلا اعتراض والدین کی بات مان لیا کرتی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی اور بھی تھا جسے حریم کے گھر سے باہر نکلنے پر بھی اعتراض تھا، اور وہ تھی اس کی سیاہ بلی کی مالکن صوفیہ احمد۔ صوفیہ احمد کالے علم کا جانا مانا نام، جو کسی ہنستے بستے کو منٹوں میں اجاڑ کر اس کی تباہی پر کہہ کے لگایا کرتی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ اس لالچ میں ایسا کام کرتی تھی، سچ تو یہ تھا کہ بزنس کی دنیا میں اس کا بہت بڑا نام تھا۔ اپنے حریف کو کالے علم کے ذریعے ناکو چنے چبوانا اس کی عادت تھی۔ وہ انہیں اتنا مجبور کر دیتی تھی کہ تھکا ہار کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ پچھلے 1 سال سے جو حریف اس کے سامنے آیا وہ کوئی اور نہیں، اس کا بیسٹ فرینڈ اور سچا پیار تھا، جسے دور سے ہی وہ من ہی من بہت پیار کرتی تھی۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد وہ بزنس سیکھنے کے لیے 4 سال کے لیے کینیڈا چلی گئی، اور جب وہ کامیاب بزنس سیکھ کے واپس وطن لوٹی تو خبر ملی کہ وہ اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہے، کیونکہ اس کے پیار یعنی شہزاد ابراہیم کی نہ صرف شادی ہو چکی تھی بلکہ اس کی 1 سال کی بیٹی بھی تھی۔ میں تمہیں کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی، اس بات نے جہاں اسے اندر سے توڑ دیا تھا وہیں اس کے اندر نفرت کا جذبہ بھی پیدا کر دیا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کینیڈا میں اس کا مذاق میں سیکھا کالا علم آگے کتنے لوگوں کی ہستی بستی زندگی برباد کر دے گا۔ اپنے حریفوں کو تکلیف دینا تو اس کے لیے عام سی بات بن چکی تھی۔ ان 20 سالوں میں وہ بے تماشا امیر کبیر اور ملک کی مشہور بزنس وومین بن چکی تھی۔ انتظار تھا تو صرف کچھ دنوں کا، کیونکہ اگلے کچھ ہی دنوں میں حریم 21 سال کی ہونے والی تھی۔ حریم بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے شہزاد ابراہیم نے جب صبح بنا ناشتے کے حریم کو تیار ہو کر باہر نکلتے دیکھا تو اس سے سوال کیا، بابا میں عائشہ کے ساتھ بازار جانے لگی ہوں، آج اس کی بہن کی منگنی ہے تو اسے بہت سارے کام ہیں، سوچا اس کی کچھ مدد کروا دوں۔ حریم نے رک کر انہیں جواب دیا، ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، مگر 10 بجے تمہیں ایئرپورٹ جا کر اپنے ماموں کی بیٹی عالیہ کو ریسیو کرنا ہے، وہ یہاں پہلی بار آ رہی ہے تو وقت پر اسے لینے پہنچ جانا۔ یہ کہہ کر وہ ناشتہ کرنے میں مگن ہو کے، واؤ عالیہ آپی آ رہی ہیں، بابا عالیہ آپی آ رہی ہیں، یہ تو بہت بڑا سرپرائز ہے۔ اوکے بابا، میں آپی کو لینے وقت پر ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گی۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا اور عائشہ کو فون ملایا، اف یار میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، چلو پہلے کہیں جا کر ناشتہ کرتے ہیں۔ 3 گھنٹے بازار میں گھومنے کے بعد عائشہ اس سے گویا ہوئی، ہاں بھوک تو مجھے بھی بہت لگ رہی ہے کیونکہ میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا، چلو کچھ دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر حریم اسے کیفے میں لے آئی اور کھانے کا آرڈر کیا۔ نو مجھے تو ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ حریم کو اچانک سے یاد آیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کہاں جا رہی ہو؟ کھانا تو مکمل کر کے جاؤ۔ عائشہ اس سے پکارتی رہ گئی مگر وہ بھاگتے ہوئے کیفے سے باہر نکلی کیونکہ سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر 10 بج چکے تھے۔ ارے ہوری اپنا سیل تو لیتی جاؤ۔ عائشہ اس کے پیچھے بھاگی مگر تب تک وہ گاڑی اسٹارٹ کر چکی تھی۔ جانے عالیہ اور بابا میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں کتنی غیر ذمہ دار ہو گئی ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے اسے بازار والا واقعہ یاد آ گیا جب وہ عائشہ کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی تو اسے محسوس ہوا جیسے کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور نگاہیں گاڑنے والے کو ڈھونڈنا چاہا مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ پھر جب عائشہ کی بہن کے لیے چادر لیتے ہوئے اسے اپنے لیے وہاں موجود ایک سفید رنگ کی چادر پسند آئی تو عین اسی وقت ایک بلی کہیں سے اس کی گود میں آ چڑھی، جس کے جسم پر لگی گندگی کی وجہ سے وہ بے داغ چادر میلی ہو گئی۔ دکاندار نے اس بلی کو مار کر وہاں سے بھگانا چاہا مگر وہ پہلے ہی وہاں سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ حریم کے ذہن میں ابھی یہی بات چل رہی تھی کہ اس کا دھیان گاڑی سے ہٹ گیا اور اب گاڑی سڑک کی بجائے پتھریلے راستے پر آ چکی تھی۔ اچانک حریم کو جھٹکا لگا
تو وہ سوچوں کی دنیا سے نکلی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی گاڑی ہچکولے کھاتے ہوئے بڑے سے درخت سے ٹکرا گئی۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور کار میں آگ لگ گئی، مگر اس سے پہلے ہی حریم کو جادو کے اثر سے بے ہوش کر کے گاڑی سے نکال لیا گیا تھا۔ اب وہ جنگل میں بنی ایک کٹیا میں رکھے لکڑی کے تخت پر لٹائی گئی تھی۔ سامنے کھڑی صوفیہ احمد زوردار آواز میں کہکے لگا رہی تھی، کیونکہ کل حریم کی سالگرہ تھی اور آج رات اماوس کا عروج تھا۔ پھر وہ حریم کو اپنے جادو کے اثر میں کر کے ان کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر سکتی تھی۔ بس کچھ وقت، پھر میرا انتقام پورا ہوگا۔ ہنستے ہوئے وہ چڑیلوں سے زیادہ بدصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک وہی سیاہ بلی اچھل کر اس کے قدموں میں آ بیٹھی اور اس کے پاؤں چاٹنے لگی۔ کچھ ہی پل میں وہ انسانی روپ میں آ گئی اور کہکے لگانے میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ یہ سارا کیا درا اسی کا تھا، جو روز رات کو حریم کے پاس جاتی اور اس کے اوپر منتر پھونک کر آتی۔ آج اسی کی بدولت حریم نے راستے پر غور نہیں کیا اور گاڑی غلط روڈ پر ڈال دی، جس سے حریم کے گھر والوں کو لگتا کہ یہ سچ میں ایک حادثہ ہے۔ سیاہ بلی جو اصل میں صوفیہ کی موکل تھی، وہ خوش تھی کہ اس کی تابع داری سے اس کی مالکن بہت خوش ہے، لیکن یہ اس کی سوچ تھی۔ اچانک ہی صوفیہ نے کوئی منتر پڑھا اور اس کی جانب پھونک دیا، جس کے بعد اس کے بدن میں آگ لگ گئی۔ صوفیہ احمد پھر سے کہکے لگانے میں مصروف ہو گئی۔ بیچاری بلی، تمہیں کیا لگتا تھا میں تمہیں ثبوت کے طور پر زندہ رکھوں گی؟ ویسے بھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ یہ کہہ کر اس نے بلی کی راکھ پر پاؤں رکھ دیے۔ اب اسے شدت سے رات ہونے کا انتظار تھا۔ کبھی کبھی اپنی چیزیں چھوڑ کر چلے جانے والے سب کچھ ہی چھوڑ جاتے ہیں، ان کا لوٹنا بھی ناممکن میں شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آشا نے دیکھا کہ حریم کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی ہے، وہ کیفے واپس آنے کے لیے مڑی۔ جب وہاں ایک طرف بیٹھے درویش نے اسے مخاطب کیا، اپنے ہی اپنوں پر ہوتے وار نہ دیکھ پائے وہ کیا اپنائیت کام کی۔ آشا نے جیسے ہی ایک قدم مزید بڑھایا، پھر سے آواز آئی، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ آشا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور سوال کیا۔ ہاں بچے، عجیب لگا نا؟ زیادہ عجیب تب لگے گا جب مخاطب تم ہی ہوں گی اور میں چپ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ درویش سڑک کی ایک طرف چلنے لگا۔ آشا نے کندھے اچکائے اور کیفے کے اندر داخل ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ باہر نکلی تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی تو وہی درویش ایک درخت کے نیچے بیٹھا چہرہ نیچے کیے کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ سوچ کر آشا نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ بابا یہ کچھ پیسے لو اور کچھ کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ درویش نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر پیسے پکڑ کر اسے نیچے بیٹھنے کو کہا۔ آشا کو عجیب لگا، مگر اس نے بابا جی کی بات ٹالنا مناسب نہ سمجھا۔ نگاہیں اس نوٹ پر گاڑے رکھو، کچھ نظر بھی آئے تو خاموش رہنا۔ اس درویش بابا نے نوٹ کو اس کی آنکھوں کے سامنے کیا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر آشا اس کھیل کو دلچسپی سے دیکھتی رہی، مگر وہ اکتا کر نگاہیں بدلنے ہی والی تھی کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ سامنے نوٹ پر ایک منظر دکھائی دے رہا تھا، جہاں تختے پر کسی کو لٹایا گیا تھا اور سامنے ایک بھیانک الجھے بالوں والی عورت ہاتھ میں چھری پکڑے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ آشا کی چیخ بے ساختہ تھی کہ نوٹ میں نظر آتی اس عورت نے ایک دم سے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت آگ کی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ آشا کو اس کی آنکھوں میں جس کا عکس نظر آیا، اسے دیکھ کر آشا بے ہوش ہو گئی۔ کون ہے وہ جسے میرے ارادے کی خبر ہوئی؟ کون ہے وہ؟ صوفیہ احمد طیش اور غصے میں سوچے جا رہی تھی، کیونکہ یہ پہلی بار ہوا تھا جب اس کا دھیان اپنے چلے سے ہٹا تھا۔ میرا علم مجھے کیوں نہیں بتا پا رہا کہ کس کی ہمت ہوئی جو مجھ پر نظر رکھے؟ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں یہ تک بھول گئی کہ اسے یہ چلا مغرب سے پہلے مکمل کرنا ہے، اور صوفی صاحب یہی تو چاہتے تھے۔ صوفی صاحب اپنے وقت کے جانے مانے عامل تھے، جو کسی بھی وقت کہیں بھی سفر کے لیے چل دیتے تھے۔ ان کا گزر بازار سے ہوا، جہاں وہ پہلی بار حریم سے ملے اور انہوں نے اس کے سر پر منڈلاتا سایہ خول پہچان لیا تھا۔
جو کسی عام انسان کو نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں یہ سب عجیب لگا تو اپنے علم سے سب کچھ معلوم کر لیا، اور اب درویش کی صورت وہ عائشہ کو حریم کے ساتھ ہوئے واقعات اور صوفیہ احمد کی سچائی بتا چکے تھے۔ بابا جی اب کیا ہوگا؟ میں اپنی دوست کو اس ڈین کے چنگل سے کیسے چھڑاؤں؟ عائشہ کو ہوش آیا تو وہ جنگل میں بنی ایک کٹیا میں موجود تھی، جہاں صرف ایک جائے نماز رکھی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جگہ صرف عبادت یا چھلا کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بچے یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور آسان بھی نہیں۔ مشکل اس لیے نہیں کہ میرا علم صوفیہ احمد سے کہیں گنا زیادہ ہے، میں اسے یہاں بیٹھے بیٹھے بسم کر سکتا ہوں، اور مشکل یہ ہے کہ اس نے اپنی اس موکل کو اپنے ہی ہاتھوں مار دیا۔ کے ذریعے وہ کچھ برسوں سے حریم کا دماغ اپنے قابو میں کر رہی تھی۔ لیکن یہ تو اچھی بات ہے نا، عائشہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے کیونکہ ایسے صوفیہ احمد کی طاقت کمزور پڑ گئی ہے، مگر مشکل یہ ہے اس موکل کے کہے کلامات کے بنا تمہاری دوست واپس کبھی انسانی صورت میں نہیں لوٹ سکتی۔ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر صوفی بابا نے کچھ پڑھا اور کٹیا کی دیوار پر ایک منظر دکھائی دیا، جہاں حریم کو ایک جگہ باندھا گیا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں میں ڈریپس نصب تھی۔ اس کے ذریعے اس کے جسم سے خون نکل کر بوتل میں بھرا جا رہا تھا، اور دوسری ڈرپ میں سبز رنگ کا مادہ تھا جو اس کے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ اس مادے کو دیکھ کر عائشہ کو ابکائی سیاتی محسوس ہوئی۔ یہ کیا گندگی ہے؟ اس نے صوفی بابا سے سوال کیا۔ صوفیہ احمد جان چکی تھی کہ اس پر اس سے بھی زیادہ طاقت والی کسی شے نے نظر رکھی ہوئی ہے، اسی لیے اب اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ وہ حریم کے جسم سے سارا خون نکال کر کسی اور کے جسم کو حریم کا روپ دے گی، اور اس سبز مادے کے ذریعے وہ حریم کو شیطانی طاقتیں دے کر اس کے وجود کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لے گی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے صوفی بابا کے سامنے التجا کی۔ یہ سب تمہیں کرنا ہوگا، اور وہ بھی آج رات چاند نکلنے سے پہلے۔ جیسے ہی چاند نکلے گا، حریم کے جسم سے خون کی آخری بوند بھی باہر نکل آئے گی، اور وہ سبز مادہ اس کے وجود کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لے گا۔ صوفی بابا نے جواب دیا، مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا، میں وہ سب کروں گی۔ تمہیں اس جگہ پر جانا ہوگا جہاں صوفیہ نے اپنی اس موکل کو جلایا، اور وہ راکھ لانی ہوگی۔ عائشہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اندر سے ڈر رہی تھی۔ ڈرو مت، میں اپنے علم سے صوفیہ احمد کو الجھا کر رکھتا ہوں، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بچے اپنی آنکھیں کھولو۔ عائشہ نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ صوفی بابا کی کٹیا میں نہیں بلکہ حریم کے گھر کے اندر موجود خانے میں کھڑی ہے۔ اسے حیرت محسوس ہوئی اور وہ آگے بڑھنے لگی۔ سامنے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ حریم یہی موجود تھی، اور اسے لگی خون کی ڈرپ میں بس تھوڑی سی جگہ خالی بچی تھی، اور سبز مادے والی بوتل میں تھوڑا سا مادہ رہ گیا تھا۔ اس نے بنا دیر کیے فرش پر بکھری ساری راکھ کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ تم مجھ سے بچ کر کہاں جا رہی ہو؟ جیسے ہی وہ ساری راکھ کو مٹھی میں لیے کھڑی ہوئی، اچانک اس کا سامنا صوفیہ احمد سے ہوا، جو انسان کم اور بلا زیادہ لگ رہی تھی۔ عائشہ کو خوف محسوس ہوا، لیکن اس نے بے ساختہ راکھ والی مٹھی کو اپنے پیچھے کیا اور مٹھی کھول دی، کیونکہ اس کے کانوں میں صوفی بابا کی آواز پڑ رہی تھی، جنہوں نے اسے کہا کہ مٹھی کھول دو، وہ یہ راکھ لے رہے ہیں، میری بات کا جواب دو۔ صوفیہ احمد نے خون خوار لہجے میں سوال کیا۔ میں عائشہ ہوں، حریم کی دوست، جو یہاں حریم کو بچانے آئی ہے اور تمہیں جہنم وصل کرنے۔ عائشہ جو پہلے خوف کے مارے کبھی بول بھی نہ پا رہی تھی، نے جیسے ہی صوفی بابا کو صوفیہ احمد کے پیچھے کھڑے پایا، اس کی جان میں جان آ گئی۔ میرے سامنے زبان درازی کرتی ہو، ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے منہ میں کچھ پڑا اور عائشہ کی طرف پھونک ماری، جس نے آگ کے شعلے کی شکل دہار لی۔ ابھی جیسے ہی وہ آگ عائشہ کی طرف بڑھنے لگی، اچانک کہیں سے سیاہ بلی نے اس شعلے پر جھپٹا مارا اور اسے عین صوفیہ کے سر پر دے مارا، جس سے اس کے بدن میں آگ لگ گئی۔ تمہیں تو میں نے اپنے ہاتھوں سے جلایا تھا، پھر تم زندہ کیسے ہو گئی؟ صوفیہ احمد نے حیرت کے مارے اپنی اس موکل سیاہ بلی سے سوال کیا۔
جو اب انسانی روپ دہاڑ چکی تھی۔ اس لڑکی کے ذہن میں کہے میرے کلامات نے مجھے پوری طرح سے مرنے نہیں دیا اور باقی میری زندگی کو صوفی بابا نے بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ یہاں صوفیہ نے مزید حیرت سے اپنے پیچھے کھڑے صوفی بابا کو دیکھا جو دراصل شہزاد ابراہیم تھے، لیکن وہ خود اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے آشا اور اس سیاہ بلی کی جان بچا کر اس کی مدد طلب کی۔ میں تمہاری بیٹی کو ختم کر دوں گی اور تمہیں بھی، صوفیہ احمد نے چلا کر کہا، مگر اس سے پہلے اس کے جسم سے آگ کا دھواں اٹھا جس نے اسے جلا کر بھسم کر دیا، کیونکہ شہزاد ابراہیم اور سیاہ بلی نے ایک وقت اس پر منتر پھونکا تھا۔ ہمیں جلدی سے حریم کو بچانا ہے، آشا نے چلا کر کہا۔ سب حریم کی طرف بھاگے جس کے جسم میں خون کی بس ایک بوند بچی تھی۔ سیاہ بلی نے فوراً جا کر حریم کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنے پنجے سے اس کے بال سہلانا شروع کر دیے۔ وہ ساتھ ساتھ کچھ پڑتی بھی جا رہی تھی جس کی وجہ سے اب بوتلوں کی روٹین میں فرق آ گیا تھا۔ سبز مادہ باہر کی طرف آ رہا تھا اور خون واپس جسم کی طرف سفر کرنے لگا۔ اماوس کا چاند آسمان پر دکھائی دے رہا تھا۔ سبز مادے والی بوتل ایک دم سے چکنا چور ہوئی اور سارا مادہ راکھ بن گیا۔ حریم کے جسم کو جھٹکا سا لگا، اسے ہوش آنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزاد ابراہیم اور آشا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ سیاہ بلی نے بھی مشکور آنکھوں سے شہزاد ابراہیم کو دیکھا اور باہر کی طرف چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔